سورہ معارج کی آیت نمبر 12 میں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی فدیہ میں دینا چاہے گا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ فلسفہ 12 مرتبہ بیان کر چکا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتا ہے، اور اولاد میں بھی اپنے بیٹے کو جو ہے سب سے قیمتی اور بہترین انویسٹمنٹ سمجھتا ہے کہ آج میں اس کے اوپر پیسہ لگاؤں گا، اس کو پڑھاؤں گا، کسی قابل بناؤں گا تو کل یہ مجھے فائدہ دے گا۔ لہٰذا وہ اولاد جس کے لیے انسان دنیا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی بیٹا جو ہے آج وہ چاہے گا کہ یہ جہنم میں چلا جائے اور میں کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض اہل علم یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری عادتوں، ہمارے رویوں کے اوپر ایک بڑی گہری چوٹ بھی کی گئی ہے کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کا معاملہ ہو تو عموماً بیٹی کو ہی قربانی میں لگایا جاتا ہے، لہٰذا بیٹیاں تو بیچاری قربانیاں دیتی رہتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک نے بالخصوص بیٹے کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے بیٹی بیٹے کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ تم بیٹے کو بھی قربانی میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَاحِبَاتِهِ وَأَخِيهِ، اور انسان اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو بھی کہے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا عربی کا لفظ نہیں بلکہ صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صاحب جو ہے وہ ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کا ہم خیال ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی بڑی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے کپل جو کہ دنیا میں بڑی محبت، بڑی چاہت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، یہ رشتے بھی اس دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، وہ کہے گا کہ آج میرا پورا خاندان، میری برادری جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے مگر مجھے بچا لیا جائے۔ آیت مبارکہ میں جو فصیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک دادا کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جسے کہ ہماری عام زبان میں برادری کہا جاتا ہے یا خاندان کہا جاتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جب کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہی رشتوں کو جو ہے وہ پکارتا ہے، دوستوں کو ٹیلی فون جاتے ہیں، ماں باپ کو جاتے ہیں، بیوی کو سارا کچھ بتایا جاتا ہے، اور اپنی برادری کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام ذرائع، وہ تمام رشتے جسے انسان دنیا میں اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ سب اس آیت مبارکہ میں بیان ہو گئے ہیں کہ یہ سب بھی اس دن جو ہیں وہ تمہیں پناہ نہیں دے سکیں گے، اور بلکہ انسان جو ہے جنہیں دنیا میں اپنا بڑا سہارا سمجھتا تھا، انہی کو سب سے پہلے آگ میں ڈالنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم ہے کہ جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بہت دن تک ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی پریشانیوں میں شیئر ہو سکے، اور انسان کو بڑا سہارا ہوتا تھا کہ میرا خاندان ہے، میری برادری ہے۔ اور یہی لفظ جو فصیلہ کا استعمال کیا گیا ہے کہ میری برادری، میرا خاندان، ہم کتنی رسومات، کتنے رشتے، کتنے تعلق صرف اس وجہ سے نبھاتے ہیں کہ برادری کو نہیں چھوڑا جا سکتا، برادری کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ برادری جو کہ انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، جس پہ انسان کی غیرت جو ہے وہ بڑی بھڑکتی بھی رہتی ہے، یہ پوری برادری بھی وہ جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر کہے گا کہ مجھے بچا لیا جائے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب کچھ چلا جائے، ثُمَّ يُنْجِهِ، مگر اس کو جو ہے وہ نجات مل جائے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان رشتوں کے علاوہ بھی کوئی اور رشتہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ بھی ومن فی الارض میں آ جاتا ہے کہ وہ رشتہ بھی جو ہوگا وہ انسان کے لیے غیر اہم ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ راجع قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، یعنی کہ یہ دولت، یہ اقتدار، یہ مال، یہ حب جاہ، یہ سب کچھ جن کے پیچھے آج انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کہے گا آج مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آج مجھے صرف نجات چاہیے۔ یہاں پہ مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات میں جو ایک نفسا نفسی کا عالم بتایا گیا ہے، اگر انسان اس کا کچھ حصہ دنیا میں کر لے کہ یہی بے چینی، یہی اضطراب اگر تھوڑا سا انسان دنیا میں کر لے، اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اپنے خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کرے، تو یہ اس دن کی اس سچویشن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ بہت اہم سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن، اولاد کا ریلیشن، دوستی کا ریلیشن جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ سب فضول کام ہے دنیا میں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعلق جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے رکاوٹ بنتا ہے یا اس کے حکم کو پورا کرنے کی رکاوٹ بنتا ہے، دراصل میں اس تعلق کی کیفیت کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے، جبکہ یہی بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے،
اور کتنے فضائل ان کے آپس میں ہیں، دوست کی دوستی نبھانے کے کتنے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ رشتے برے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اولادوں کی خاطر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب اولادوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال حرام کا فرق نہیں دیکھا جاتا ہے، جب دوستیاں نبھانے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو یہی رشتے جو کہ ہمارے لیے برکت کا، اجر کا باعث بنتے تھے، اور انہی رشتوں سے ہی ہمیں اللہ کی جنت ملی تھی، ہم نے انہی کو جہنم کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ لہٰذا بڑی آسان سی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے ایک انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان کس چیز کو کس اینگل میں استعمال کرتا ہے، کس انداز میں اس کو ڈیل کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا وہ انداز، اس کی وہ کیفیت جو ہے اس کے لیے ثواب بھی بن سکتی ہے، اس کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لظا جو ہے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں خالص شعلے کو یا چنگاری کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت بیان کی جاتی ہے نزاعۃ للشوا، کہ وہ کھینچنے والی ہوگی کھال کو۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نزاعۃن یہ فعال کے وزن کے اوپر ہے کہ مسلسل جس کام کو کیا جائے اس کے لیے باب فعال ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ آگ جو ہے مسلسل کیا کام کرے گی، کھینچنے کا کام کرے گی۔ اور نزاع کا لفظ بھی اسی سے ہے، ہم یہ کہتا ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ حالت نزاع میں ہے کہ اس وقت پہ انسان کی روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن کس کو کھینچے گی؟ للشوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شوا جو ہے وہ شواتن کی جمع ہے، یہ سر کی کھال کو بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں یا ہاتھ پاؤں کی کھال کو بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ ایسا شعلہ ہوگا جو سر کی کھال کو کھینچے گا، اور سر کی کھال جو ہوتی ہے وہ قدر سخت ہوتی ہے، لہٰذا کھینچنے کا عمل جو ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو وہ شعلہ جو ہے وہ چٹ کر جائے گا، یعنی کہ کھا جائے گا۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے وہ جھلسانے کا کام کرے گی، اذیت دینے کا کام کرے گی، مگر یہ آگ جو ہے وہ موت نہیں دے گی۔ دوسرا قول جو شوا کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے مراد کلیجہ ہے، کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو کہ انسان کے کلیجے کو جو ہے وہ کھا جائے گی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد جو شوا سے ہے وہ پٹھے ہیں، کہ یہ ایسی آگ ہوگی جو کہ انسان کے پٹھوں کو جو ہے وہ کھینچ لے گی۔ اس پر مزید اللہ پاک اس کی کیفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ تدعو من ادبر وتولی، اور یہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بلائے گی اور وہ پیچھے سے بلائے گی، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آگ جو ہے وہ اپنے نافرمان کو پہچانتی ہے کہ میرے اندر کس نے آنا ہے، لہٰذا وہ اس کا نام لے کے اس کو پیچھے سے پکارے گی۔ واللہ عالم، لیکن بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ جنت جنتیوں کو پہچانتی ہے اور جہنم جہنمیوں کو پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پہچان جو ہے وہ جنت کے ساتھ ہی رکھے، لیکن آیت مبارکہ بہت غور طلب ہے کہ یہ پکارے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کس کو پکارے گی، یہاں پہ دو رویے بیان کیے گئے ہیں، ایک ادبرا و تولا، ایک پیٹھ پھیرنا اور ایک منہ موڑ لینا۔ یہاں پر ہمیں کوئی عملی نافرمانی نظر نہیں آتی، کوئی قتل نظر نہیں آ رہا، کوئی بہتان نظر نہیں آ رہا، کوئی زنا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ محض ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک رویے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے، قرآن اور نصیحت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ وہ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ یہ رویے ادبرا والی اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دین کی بات کر رہا ہو تو ہم اس مجلس سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے سائڈ مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بیان، کوئی سلائڈز ہماری موبائل میں سامنے آ جاتی ہے ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ سب ادبرا والے رویے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، ہدایت اور نصیحت کی بات کو جو ہے وہ اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ اور پھر فرمایا وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، یہ آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے مال جمع کیا ہوگا اور پھر اس کو بہت سنبھال کر رکھا ہوگا۔ لہذا یہاں پہ مال کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کو دو انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایک تو وہ جمع کرتا رہتا ہے، بینک میں ڈالتا رہتا ہے یا پرس میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن مزید اوعا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اوعا جو ہے وہ برتن کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا جیسے دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے پیسے کو، اپنے انکم کو کسی برتن کے اندر ڈال دیتے تھے، یا کسی ڈبے کے اندر ڈال دیتے تھے، یا پھر کسی پوٹلی کے اندر ڈال دیتے تھے کہ وہاں پہ ہمارا مال جو ہے وہ سیف رہے گا، اور جب ان کو وقت ملا کرتا تھا تو وہ کھول کے ان کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو آج اس کی بہترین مثال اوعا کی جو ہے وہ ہمارے بینک بیلنس ہیں، ہمارے ATM کارڈ ہیں، یہ سارا نظام ہے کہ جہاں انسان اپنا پیسہ ڈالتا رہتا ہے اور پھر جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔
لہٰذا اس آیت مبارکہ میں بھی حلال حرام سود کی بات نہیں کی گئی ہے، محض ایک کیفیت کی بات کی گئی ہے کہ مال کو جمع کرنا، اس کا شوق ہونا اور پھر اس کو بار بار گننا اور اس کی حفاظت اور اس کی فکر میں رہنا، یہ بھی ہمارا کیا ہے رویہ ہے۔ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ آگ اس شخص کو پکارے گی جس کے اندر یہ رویے پائے جائیں گے۔ ابھی عمل کی بات نہیں آ رہی، ابھی محض رویوں اور سوچ کی بات آ رہی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہے نا، تو محض کرنا ہی نہیں ہوتا، کرنے کے پیچھے آپ کی سوچ، آپ کی نیت کا بھی جو ہے وہ دخل ہوتا ہے۔ رویے جو ہیں وہ چہرے کے ایکسپریشن جو ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہمیں صرف ایکسپریشنز پہ نظر آتی ہیں، حرکات و سکنات پہ نظر آتی ہیں۔ عبس وتولی ادبر، یہ سب الفاظ کیا شو کرتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے، آپ کا رویہ دیکھا جاتا ہے، آپ کے گیسز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے زمان میں بڑے جو ہے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے اور اس کا عجیب شوق یہ ہے کہ وہ اکثر اپنے گھر سے بغیر بتائے غائب ہو جاتا ہے اور پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے اچانک گھر میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے محل کے نیچے جو ہے ایک خانہ بنایا ہوا ہے جہاں اس نے اپنی ساری مال و دولت کو جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے۔ اس کا ایک خاص دروازہ ہے کہ جو کہ لاک ہونے کا اس کا ایک خاص سسٹم ہے۔ ایک دن وہ وہاں پہ جاتا ہے تو بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ لاک ہو جاتا ہے۔ اب باقی سب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں چلا گیا ہے، حسب معمول جو اس کی عادت ہے، اور دروازہ اس طرح سے لاک ہوا ہے کہ وہ اندر سے کھول نہیں سکتا ہے اور نیچے تہہ خانہ ہے اور کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ لہٰذا اسی کیفیت میں جو ہے وہ وہاں پہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، مگر مرتے وقت وہ اپنی انگلیوں میں جو ہے کٹ ڈال کے دیوار کے اوپر ایک تحریر لکھ کر جاتا ہے اپنے خون سے، وہ یہ کہ دنیا کا امیر ترین انسان جو ہے اپنی دولت کے ساتھ بھوکا اور پیاسا مر رہا ہے۔ لہٰذا بہت عرصے کے بعد جب اس کی لاش وہاں پہ ملتی ہے تو وہ گل سڑ چکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ پاک ایسی عبرتیں پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں، اب بھی دکھاتے رہے ہیں کہ یہ مال کا شوق جو ہے انسان کو بعض اوقات بہت برے طریقے سے مار دیتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ضمناً جو ہے ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ آگ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کھال کھینچتی ہے، کلیجے تک جاتی ہے، پٹھے بھی کھینچ لیتی ہے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف جسم نہیں دیے، اعضاء ہی نہیں دیے، صرف ہڈیاں ہی نہیں دی، گوشت پوست ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں حصے بھی دی ہیں جس کو ہم سکس سینسز بھی کہتے ہیں، کہ یہ اللہ پاک کا ایسا نظام ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر نہ ہوتی تو انسان چاہے میٹھا کھاتا، کڑوا کھاتا، اسے کیا پتہ چلتا؟ اگر وہ سونگھ نہ سکتا تو اسے خوشبو کا اور بدبو کا فرق نہ پتہ چلتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں، مثلاً ایک سگنل اللہ پاک نے ہمارے اندر کیا رکھا ہے کہ جب ہم کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے اب زیادہ کھا لیا ہے۔ کچھ برا کھا لیتے ہیں تب بھی جسم جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہمارے اندر ہے کہ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے ہمیں سگنل دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہے، مجھے جگر کی بیماری ہے؟ وہ جسم رد عمل دکھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ رد عمل کا عمل نہ ہوتا اور اگر ہمارے اندر یہ ساری سینسز نہ ہوتی، اس کی گہرائی میں آپ خود چلے جائیں کہ کیا کیا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، تو گویا کہ ہم لوگ ان تمام باتوں کو محسوس نہ کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے کہ آگ کیسے جلاتی ہے، میرا ہاتھ توے پہ لگتا ہے تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے، گرم لوہے کو جب میں پکڑ لیتی ہوں تو مجھے کیا شدت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں یہ آگ سنائی ہے کہ دنیا میں یہ ساری حصے دے کے اور ان چیزوں کی شدت سے ہمیں آگاہ کر کے یہ کہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے سورہ رحمان میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جہنم سنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، تو گویا کہ جہنم کا سنانا اور اس آگ کا سنانا بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔